مرحلہ جو میں تیزی کے ساتھ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، لا توالو قدم عبد یوم القیامہ حتی تسأل عن اربع. شاید یہ 4 سوال کے جواب اگر ہم نے تیار کر لیا تو آج کی سال ثواب کی مجلس میں سمجھوں گا کہ میں نے کوئی پیغام پہنچایا. 4 سوال کے جواب تیار کریے، کیونکہ قیامت کے محشر کے موقع پر جب آپ جائیں گے تو یہ 4 سوال آپ سے کیے جائیں گے. پہلا سوال ان عمرہ فی ما افناہ. سب سے پہلا سوال قیامت میں، یہ جو ہم نے تمہیں سرمایہ حیات دیا تھا اسے کہاں بسر کیا؟ یہ قیامت کا پہلا سوال. دیکھیں میں ایک جگہ پہ آپ کی خدمت میں عرض کروں، اچھا امتحان جب ہوتا ہے نا تو سوال آؤٹ نہیں ہوتا نا. اگر سوال آؤٹ کر دیں تو امتحان کس چیز کا؟ یہ تو سنت ہے. ٹھیک ہے نہیں، ایک سلوات پڑھے ماں آتا چونکہ اگر جو ہے ہم و آپ سوالات واضح کر دیں کسی بھی امتحان میں تو امتحان کیسا تو ہے نا. ہم کو سارے سوال بتا دیے گئے، یہ پوچھا جائے گا، حتی قبر میں کہتے ہیں کہ آپ سے پوچھا جائے گا من ربک من نبیک من کتابک من امامک. یہ سارے سوال آپ نے پہلے آؤٹ کر دیے تو پھر امتحان کیسا؟ ابھی آپ امتحان چل رہا ہے، پہلے دن آؤٹ ہو جائے سوال یہ آئے گا تو پھر دیکھیے امتحان کی رات میں. ویسے بھی ابھی بھی بچے چاہے امتحان ہو چاہے نہ ہو دیکھتے IPL ضرور ہے. وہ امتحان ہوگا دیکھا جائے گا. لوگ کہتے ہیں امتحان تو ہر سال آتا ہے، یہ میچ کہاں چھوٹ جائے گا. کہیں پتہ چلا پہلے دن ہم سے یہی سوال کر لیا کہ کون جیتا. بعضو اتنی اس سے دقت سے دیکھتے ہیں کہ قبر کا پہلا سوال ان سے یہی ہوگا کہ آپ نے وہ میچ کیسے مس کر دیا، ہم نے اتنی عظیم نعمتیں آپ کو دیا تھا، یہ 22-25 لوگ کھیل رہے تھے اور آپ یوں ہی چلے آئے. بہرکیف میں یہ کہہ رہا ہوں کہ امتحان کے سوالات آؤٹ نہیں ہوتے نا. جتنے سوالات قیامت سے لے کر قبر سے لے کر محشر تک ہیں سب آؤٹ ہے. من ربک تمہارا رب کون ہے، من کتابک کتاب کیا ہے، امام کون ہے. یہ سوال آؤٹ کیوں ہوتے معلوم ہے؟ حتی یہاں پر بھی 4 سوال آپ سے محشر میں پوچھے جائیں گے، یہ بھی سوال آؤٹ ہے. ایک جملہ کہوں آپ کی خدمت میں، دنیا کے امتحان میں سوال آؤٹ کیوں نہیں ہوتا اور آخرت کے امتحان میں سوال آؤٹ کیوں ہے؟ دنیا کے امتحان کا جواب آپ کے حافظے سے ہوتا ہے، تو حافظے سے جو امتحان ہوتا ہے اس کے سوالات آؤٹ نہیں ہوتے. پتہ نہیں بات واضح نہیں واضح. اگر حافظے سے امتحان ہو تو سوال چھپا کے رکھے جاتے ہیں. دنیا کے سارے امتحان کے تعلق کہاں سے ہیں؟ میری میموری سے، میرے حافظے سے. لہذا سوال چھپائے جاتے ہیں تاکہ یاد کرو، یاد رہے، جواب دو. پہلے سے آؤٹ کر دیں گے تو امتحان نہیں ہوگا. دنیاوی امتحان کا تعلق حافظے سے ہوتا ہے، آخرت اور قبر کے امتحانات کے سوالات کا تعلق میرے حافظے سے نہیں ہے، میرے عقیدے سے ہے. بات آتے رہے، میرے حافظے سے ہے ہی نہیں. وگرنہ ہم کو تنظیم کے پہلے مرحلے میں پڑھا دیا جاتا من امامک تو پھر مجھ سے اتنا آسان سوال کیسا؟ وہ ہائی کلاس کا امتحان اور اس کا پیپر بھی آؤٹ اور میں وہ بھی نہیں بتا پاؤں گا کہ حافظ. اچھا ہوتا بھی ہے، دیکھیں اگر آپ نے امتحان دیا، آپ مصنف سے اگری ہوں نہ اگری ہوں، یاد کر لیجئے 1.5 صفحہ لکھ دیجئے، کوئی آدمی آپ کا نمبر نہیں کاٹ سکتا. آپ اس نظریے کو مانیں یا اس نظریے کو نہ مانیں، مصنف کو برا بھلا کہیں، رائٹر کی کتاب کو آپ پھاڑ دیں، لیکن اگر آپ نے جواب وہی لکھا ہے جو کتاب میں ہے تو نمبر آپ کو پورا ملے گا. کیونکہ اس امتحان کا تعلق
آپ کے عقیدے سے نہیں تھا. آپ مانو نہ مانو, لکھو صحیح, پتہ نہیں بات واضح نہیں. یہ امتحان میں آپ کے حافظے کا امتحان تھا, لیکن جب قبر میں پوچھا جائے گا من ربک, تو حافظے کا امتحان نہیں ہے, وہاں عقیدے کا امتحان ہے. اگر پوری زندگی علی امام تھے تو قبر میں کہہ پاؤ گے ہمارا امام. فرما دے ایک صلوات پڑھے محمد. اگر پوری زندگی علی امام ہے تو پھر میں قبر میں کہہ پاؤں گا ہاں میرا. وہاں میرے حافظے نہیں باتیں کرتی, وہاں جو چیز تھی عمل میں وہ آئے گی سامنے. اب آسان کروں نا, یہ پوری زندگی جو علی علی کہتے ہو نا, یہ در حقیقت اسی امتحان کی تیاری ہے کہ قبر کے ایک ایک مرحلے پر وہی نام لینا جو دنیا میں ماں نے سکھایا تھا, استاد نے پڑھایا تھا, کہ ہر مشکل میں جو سب سے آسان مرحلہ ہوگا وہ تمہارا یا علی کہنا ہوگا. یہ سوال جو قیامت میں ہے, پہلا سوال جو مجھ سے قیامت کے محشر میں اور اس حشر کے ہنگام میں پوچھا جائے گا, یہ بچے سنیں. ان عمرہی فیما افنا ہو, پہلا سوال پیپر آؤٹ ہونے جا رہا ہے. پہلا سوال قیامت کا ہوگا تمہاری عمر کے بارے میں, کہ اس عمر کو کہاں بسر کیا. اللہ نے حیات دیا تھا نا, 100 روپیہ بچے کو اگر دیتے ہیں آپ اور ذمہ دار ماں باپ ہیں تو اس سے پوچھ لیتے ہیں بیٹا کہاں خرچ کیا, یہ بتا دو. اور یہ پوچھنا بھی چاہیے نا, کہاں خرچ کیا. دیجئے, اولاد کو پیسہ دینے کے لیے کہیں نہیں منع کیا گیا. اپنے اہل و عیال کے ساتھ بہترین انداز میں پیش آئیے. شاید آپ کی بہت مستحب نمازوں سے افضل زیادہ آپ کا اپنے اہل و عیال کے ساتھ نیکی کے ساتھ پیش کرنا. یہ باتیں دین کو پوری طرح سمجھیے گا. بعضوں کو لگتا نہیں ہم مسجد میں 2 رکعت ایکسٹرا نماز پڑھ لیں گے معاملہ حل ہو جائے گا. میں نے روایت میں دیکھا امام سجاد علیہ السلام ارشاد امام فرماتے ہیں اگر میرے پاس پیسہ ہو اور میں بازار میں رہوں اور میرے بچوں کے دل میں گوشت کھانے کی خواہش ہو تو میں اس پیسے سے اپنے بچوں کے لیے گوشت خریدوں گا. یہ گوشت خریدنا افضل ہے راہ خدا میں غلام آزاد کرنے سے. خدا کی بات واضح ہے, دین کو پوری طرح سمجھیے. یہ دین ایسا نہیں ہے, یہ بہت اہم ہے. اور یہ بیان کہاں سے آ رہا ہے؟ یہ بیان اس در سے آ رہا ہے جہاں پر بچے روزے سے ہیں. خدا کی بات واضح ہے, جہاں بچے روزے سے ہیں اور فقیر و یتیم و مسکین آتے ہیں تو روٹیاں دی جاتی ہیں. یہ خود بتایا جا رہا ہے یہ روٹیاں فقط باپ یا ماں کے احترام میں نہیں دی جا رہی ہیں, یہ بچوں کو اتنا بلند کر دیا ہے کہ ماں نے جیسے اپنی روٹیاں دی بچوں نے اپنی روٹیاں آگے کر دی. یہ ایثار کا جذبہ انہیں سکھایا گیا ہے, انہیں بتایا گیا ہے, ان کی تربیت ایسے ہوئی ہے. لہذا پہلا سوال ہم اپنے بچوں سے 100 روپیہ 500 روپیہ دے کے سوال کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ 70 80 90 100 یہ عمر جو دیا ہے اس نے سوال نہیں کرنا ہے ہم سے. پہلا سوال میری عمر کے بارے میں, ابھی موت آ جائے میں خدا کے حضور میں جاؤں, پہلا سوال مجھ سے من عمر, تم نے اپنی عمر کہاں بسر کی, کیا جواب دیا؟ خدا کی قسم یہ ایک لمحہ ہے, غور طلب لمحہ ہے. میں شاید ایک جملہ عرض کروں آپ کی خدمت میں. عمر کا وہ حصہ جو ذکر علی اور آل علی میں بسر کیا ہے سب سے بہترین جواب وہ دے سکتے ہو. اور یہ کبھی بات ہم کیا کرتے ہیں اپنی عمر کو پتہ نہیں کہاں صرف کرتے ہیں. روایت میں درہم و دینار, یہ اب آپ ڈالر اور ریال کی بات کریے تھوڑا سا معاملہ چینج ہوتا ہے. درہم و دینار خرچ کرنے میں جتنی کنجوسی کرتے ہو اس سے کہیں زیادہ عمر خرچ کرنے میں کنجوسی کرو, اس سے کہیں زیادہ عمر خرچ کرنے میں کنجوسی کرو. سب سے بے قیمت چیز کیا ہے معلوم ہے؟ عمر ہے.
گھنٹوں چوراہے پہ خرچ ہوتی ہے، گھنٹوں چوراہے پہ خرچ ہوتی ہے، گھنٹوں بے وجہ کی باتوں میں خرچ ہوتی ہے. اور اس عمر کی قیمت کب پتہ چلتی معلوم ہے؟ جب سانسیں آخری رہ جاتی ہے نا، اور ڈاکٹر کہتا ہے کہ چند دن اور زندہ رکھ سکیں گے، یہ پوری دولت دے دو، تو آپ کہتے ہو یہ پوری دولت لے لو لیکن 2 دن میں اور زندہ رہ جاؤں. یہ ہے آپ کے عمر کی قیمت. اور آسان کروں آپ کی خدمت میں، اور آسان یہ ہے، مولا فرماتے ہیں انسان تیری سب سے کم قیمت، سب سے زیادہ قیمت نہیں، تیری سب سے کم قیمت جنت ہے. سب سے کم قیمت انسان کی کیا ہے؟ جنت ہے. یہ ہوتا ہے نا جب مارکیٹ ایک دم فلاپ ہو، جو آج کل چلا کہ سب نیچے آ گیا نا، خوب ایسے موقع پر بھی جب پوری مارکیٹ فلاپ ہو، اس وقت بھی سب سے کم قیمت جو لگائی جاتی ہے، حضرت فرماتے ہیں انسان تیری سب سے کم قیمت کیا ہے؟ جنت ہے. وگرنہ تجھے کبھی اپنی قیمت جاننا ہونا تو آ کر میری ایک ضربت کو دیکھ لینا. ایک ضربت جو چلی تھی وہ ثقلین کی عبادت سے افضل تھی. یہ قیمت پہ جانا ہے. تیری سب سے کم قیمت کہاں خرچ کیا اس عمر کو؟ پہلا سوال کس سے کیا جائے گا؟ ان عمرہ فیما افناہ. یہ عمر کہاں فنا کیا، کہاں ختم کیا؟ یہ سرمایہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو دیا تھا، چونکہ فری کا ملا ہے، ہمیں نہیں پتا کہ یہ سرمایہ کتنا عظیم ہے. واقعی اس سرمایہ کو اگر آپ یاد خدا میں، یاد اہل بیت میں، نماز میں، گھر کی ذمہ داریوں میں، اچھے کاموں میں صرف کریے تو اس سرمایہ کو عجیب ہے، عجیب ہے، واقعی عجیب ہے. میں اور مثال دوں آپ کو، یہ سرمایہ کتنا عظیم ہے. یہ سرمایہ کبھی آپ نے دیکھا ہے؟ ابھی تو یہ تھوڑا سے کم دکھائی دیتا ہے. پہلے جب فریج وغیرہ نہیں ہوا کرتے تھے اور رمضان کا مہینہ ہو تو آپ نے دیکھا ہے جب برف بکتے تھے تو برف جیسے جیسے مغرب کا وقت گزرتا جاتا تھا برف کی قیمت کم ہوتی جاتی تھی. کیوں ایسا کیوں ہوتا ہے معلوم ہے؟ یعنی ابتدا میں برف کی قیمت کچھ اور، یا اذان ہوئی یا دھیرے دھیرے وقت اور بڑھا، وہی برف جو 5 روپے کا آ رہا تھا اب 1 روپے کا آ رہا. کیا ہو گیا؟ مارکیٹ میں ریٹ گر گیا. کہا نہیں یہ برف ہے، اسے روکا نہیں جا سکتا، یہ یوں ہی پگھلتا جائے گا. اگر اس کو کہیں بیچا نہیں گیا تو یہ پانی بن کے بہ جائے گا. مطلب سمجھے؟ اسی طرح ہماری سانسیں ہیں، یہ عمر کو پگھلا رہی ہے. اگر ان سانسوں کے بدلے مرضی خدا کو نہیں خریدا. ان عمرہ فیما افناہ. اپنی عمر کے بارے میں ایک سوال میں اپنے آپ سے کروں، اور خدا کی قسم تک دیکھیے گا کہ پھر وہ آیت کیا آتی؟ والعصر ان الانسان لفی خسر. پھر سمجھ میں ابھی تو مجھے لگتا ہے مجھ سے زیادہ کامیاب آدمی کون ہے، مجھ سے زیادہ موفق آدمی. پہلا سوال. دوسرا سوال میں گزر جاؤں، وَعَنْ شَبَابِهِ. دوسرا سوال تمہاری جوانی کے بارے میں ہوگا. اچھا عمر کے بارے میں تو ہو گیا نا سوال. جب 100 کے بارے میں سوال ہوا تو 90 تو اسی کے اندر ہے نا. بات آ رہی. ایک مرتبہ آپ نے ہماری پوری عمر کے بارے میں سوال کر لیا، اب الگ سے جوانی کے بارے میں کیوں سوال؟ یہ معصوم کی حدیث ہے. اگر ہمارے جیسے کچھ کہتے تو آدمی گزر جاتا، لیکن اگر معصوم نے ان عمرہ ہی کہنے کے بعد ان شباب ہی کہا تو اس کا معنی یہ ہے کہ پوری عمر ایک طرف، جوانی کے ایام ایک طرف، بات نہیں، پوری عمر ایک طرف، یہ جوانی کے جو ایام ہیں یہ ایک طرف ہے. خدا کی قسم ہمارے یہاں کہتے ہیں ابھی جوانی کے دن ہے، ہاں تو حج کرنے نہیں جاتے، کہتے ابھی کچھ لوگوں کو گالی دینا باقی ہے، دے لیں گے تو جائیں گے، ابھی ان سے نپٹنا باقی ہے، ابھی ان سے نپٹنا باقی. جب معاشرہ جوانی جہاں فضائل سیکھنے کے دن تھے، ہم نے کہا نہیں ابھی 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 کھیلنے کے دن ہے، ابھی ہماری زندگی گزارنے کے دن ہے. شباب خدا کی قسم ائمہ فرماتے ہیں اگر تم نے اپنے جوانوں کو نہیں سنبھالا تو یہ مرجیا تمہارے جوانوں کو اٹھا لے کر چلے جائیں گے. یہ بہت اہم ایام ہے، یہ بہت ہے. یہ جوانی کے ایام پھر نہیں آتے. جوانی میں جو فضیلت طلبی ہوتی ہے یہ بوڑھوں میں اور ضعیفوں میں نہیں ہوتی. جوان ہر لمحہ چاہتا ہے
کہ وہ فضیلتوں کو طلب کرے، اس کے اندر ہوتا ہے. یہ پورا سسٹم تھوڑا بگاڑ دیا گیا. معاشرے کی تربیت کچھ لوگوں نے اور کرنا شروع کیا، وگرنہ جوانی کے جو ایام ہے نا، یہ باتوں کو ایکسیپٹ جلدی کرتا ہے، یہ باتوں کو قبول بہت جلدی کرتا ہے. روایت میں جوان کا دل نرم زمین کی طرح ہے. نرم زمین پر دانا لگانا آسان ہوتا ہے، پتھروں پر دانا لگاؤ تو دانا بھی خراب ہوتا ہے، کیچڑ بھی کرتا ہے. اور یہ بات آتی ہے نہیں، اگر پتھروں پہ آپ زراعت کریے نا تو یہ دانا بھی سڑا دیتا ہے اور اس کے بعد بڑا کیچڑ بھی پھیلاتا ہے. لیکن نرم زمین، اس پر بیج اگر لگائیں نا تو پودا بنتا ہے. یہ جوانی کے ایام وہی ایام ہیں جہاں قلوب احداثکم، تمہارے جوانوں کے دل نرم زمین کی طرح. لہذا دوسرا سوال اگر آپ سے اور مجھ سے ہوگا، ان شباب ہی، ہم نے تمہیں جو جوانی دیا تھا اسے تم نے کہاں صرف کیا. تیسرا سوال قیامت میں جو آپ سے ہوگا، ان مال ہی، تمہارے مال کے بارے میں سوال ہوگا. عجب، من این اکتسبہ وفیما انفقہ، یہ مال لائے کہاں سے تھے اور خرچ کہاں کیا. دونوں جواب. یہ مال آیا کہاں سے تھا، خرچ کہاں ہوا. مال ہر جگہ سے مت لیجئے. اللہ نے ہمیں حیوان نہیں بنایا ہے، اللہ نے ہمیں انسان بنایا ہے. حیوان ہے جو کہیں بھی منہ مار دیتا ہے، لیکن انسان اپنی غذا کی طرف دیکھتا ہے، یہ غذا مفید ہے یا نقصان دہ. حیوان نہ بنو کہ پیٹ بھر جائے، انسان بنو کہ پیٹ کس چیز سے بھر رہا ہے یہ معنی رکھتا ہے. حیوانوں کو یہ ہوتا ہے، انہیں آپ کاغذ کھلا دو، انہیں آپ کچرا کھلا دو، انہیں آپ غلاظتیں کھلا دو، حیوان کو کوئی فرق نہیں پڑتا. انسان کو بہت کچھ فرق پڑتا ہے کہ یہ کہاں سے میرے شکم میں آ رہا ہے، یہ کہاں سے میرے وجود میں رچ بس جا رہا ہے. اور یہ میری بات میں گزارش آپ سے بھی کروں گا، اپنے آپ سے بھی کروں گا کہ اگر چاہتے ہو کہ محبت علی پر ثابت قدم رکھو، اپنی اولاد کو بھی اور اپنے آپ کو بھی، تو اپنی غذا کی جانب ضرور توجہ دو. چونکہ ہر دور میں علی سے جو دور کیا گیا ہے وہ مال حرام کے ذریعے دور کیا گیا. مال حرام کے ذریعے. یہ آج کی تاریخ نہیں ہے، یہ پرانی تاریخ ہے. جب بھی آپ کو پتا ہے یہ 25 سال کے بعد لوگ علی کے ساتھ کیوں نہیں چل پائے بھائی؟ اب تک سب کے ساتھ چل پھر رہے تھے. جیسے ہی مولا کی حکومت آئی، کوئی کسی کو عمرہ یاد آ گیا، اب وہ ہاں نکال دیجئے تو بھی چلے گا. تو جو فرما رہے سب کو کچھ نہ کچھ یاد آیا، کہیں ہم عمرہ کرنے جا رہے ہیں. اور ایک تو پہلے سے تھی، ان کو بتایا گیا کہ اسے مار دیا گیا، پہلے خوش ہو کر گئی، واہ کیا بات ہے. لیکن علی خلیفہ بن گئے تو وہ جو اب تک نعت پڑھ رہی تھی اب نوحے پہ آ گئی. پتہ نہیں بات آدھے نہیں آدھے. وہ جو شروع کیا تھا نعت سے، اور واقعی ایسے کردار آپ کم دیکھیں گے. دیکھیں ایک شاعر بیچارہ جو ہے نا، کم سے کم ایک شعر میں یا تو نوحہ کہے گا یا نعت. یہ عجب شاعرہ تھی جو ایک شعر کے ایک مصرے میں نعت اور دوسرے مصرے میں نوحہ. ایک سلوات پڑھے محمد و آل محمد. یہ خطرناک. یہ الگ مرحلے کے منافقین ہیں نا، ان کا مرحلہ ہی الگ ہے. یہاں پر کیوں لوگ ساتھ نہیں چل پائے؟ آپ کبھی غور کریے نا، حضرت امیر کے ساتھ کیوں نہیں چل پائے؟ ان کی عادتیں، ان کے شکم مال حرام سے پر کر چکے تھے. ان کی حویلیاں تیار تھی، ان کے باغات تیار تھے. وہ شکم میں اپنی جانب سے نہیں کر رہا ہوں. حضرت امیر نے ایک جگہ پر اپنے ایک بھائی کی خصوصیت بتائی ہے کہ میرا ایک بھائی تھا، اور عجب مرحلہ ہے وہ مولا کا خط، واقعی آپ کبھی پڑھیے عجب لطف آتا ہے. حضرت فرماتے کان علی اخن فیما مضا،
حضرت گزشتہ زمانے میں میرا ایک بھائی تھا، حضرت کا بھائی، گزشتہ زمانے میں میرا ایک بھائی تھا جس سے میری محبت اللہ کی نسبت تھی. حضرت نے اس کی کوالٹی بتائی اس بھائی کی. اب مفسرین نے کہا جناب ابازر ہے، جناب سلمان ہے، بیٹھ کے اس سے بحث نہیں ہے. حضرت نے کوالٹی بتائی کہ یہ میرا بھائی اللہ کے لیے میرا بھائی تھا. اس بھائی کی کوالٹی کیا تھی معلوم ہے؟ کانا یعظمہ فی عینی صغر الدنیا فی عینہ. یہ میرا بھائی میری نگاہ میں بڑا تھا. عجب، یہ جملے بہت عجیب ہے نا. یہ میرا بھائی مجھ علی کی نگاہ میں بڑا تھا. ارے دنیا والوں کی نگاہ میں بڑے ہونے سے کچھ نہیں ہوتا. اگر بڑا بننا ہے تو عین اللہ کی نگاہوں میں بڑا بنو. علی کی نگاہوں میں اگر کوئی بڑا ہو تو بڑا ہے نا. میری نگاہوں میں آپ بڑے بن جائیں، ان کی نگاہ، ہماری نگاہ کا اعتبار نہیں ہے. علی تو وہ ہے کہ جس کی نگاہوں کو دشمن نے عین اللہ بھی کہا اور اس کے ہاتھوں کو ید اللہ بھی کہا. تو جو فرما رہے تو اس نگاہ میں حضرت فرماتی یہ میرا بھائی علی کی نگاہ میں بہت بڑا تھا. مولا کیوں بڑا تھا؟ حضرت فرماتے صغر الدنیا فی عینہ. یہ میرا بھائی میری نگاہ میں کیوں بڑا تھا معلوم ہے؟ چونکہ اس کی نگاہوں میں دنیا بڑی چھوٹی تھی. اس کی نگاہوں میں دنیا بہت چھوٹی تھی. مولا نے خود فارمولہ بتا دیا کہ اگر تمہیں دنیا والوں کی نگاہ میں بڑا بننا ہے تو معیار وہ بتائیں گے، لیکن اگر علی کی نگاہوں میں بڑا بننا ہے تو معیار علی بتائے گا. علی کی نگاہوں میں بڑا بننے کے لیے پہلے دنیا نگاہوں میں چھوٹی ہو جائے. ابو ذر کی طرح ذر کو اپنے قدموں سے مار دو، علی اتنا بڑا بنا دے گا کہ تمہارے در پر آ کر لوگ بھیک مانگیں گے. یہ پہلا مرحلہ. کانا یوزم ہو، وہاں پر جو دوسرا جملہ کانا خارجن من سلطان بطنہ. اس میرے بھائی کی کوالٹی کیا تھی معلوم ہے؟ یہ اپنے پیٹ کا اسیر نہیں تھا. پیٹ کا اسیر، قید خانے میں آپ نے جیل میں اسیر دیکھے نا، کچھ اسیر چلتے ہیں، گھومتے ہیں، روڈ پہ بیٹھتے ہیں، لیکن یہ ہوتے اسیر ہیں. کچھ شاید قید خانے کے اندھیروں میں رہ کے درس حریت بانٹتے ہیں، اور کچھ شاہراہوں پہ بیٹھ کر اسارت کے مجمع میں دبے کچلے رہتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ کانا خارجن من سلطان بطن ہی، یہ شکم کا اسیر ہے. علی نے ایک فارمولہ بتا دیا، اگر شکم کے اسیر بن گئے تو علی کے ساتھ نہیں چل سکتے. علی کے ساتھ وہی چلتے ہیں جو دریا پہ آ تو جائیں لیکن دریا ان کی جانب للچائی نگاہوں سے دیکھے، وہ دریا کی جانب نہ دیکھے. یہ مرحلہ علی کہاں ہے؟ کانا خارجن. پس تیسرا سوال کہاں ہوگا؟ ان مال ہی، آپ کے مال کے سلسلے میں سوال ہوگا. من این اکتسبہ، کہاں سے لائے ہو؟ فیما انفقہ، کہاں خرچ کیا ہے؟ مال لائے کہاں سے؟ مال خرچ کہاں سے کیا؟ اتفاق یہ کہ صحیح جگہ سے لائے بھی نہیں، اور ظاہر سی بات ہے پھر صحیح جگہ وہ خرچ بھی نہیں ہوگا. یہ تیسری چیز ہے. میں ایک آخری مرحلہ عرض کروں اور آپ کی زحمت تمام کروں. چوتھا سوال اور سب سے اہم سوال جو ہمارا سب سے بڑا سرمایہ ہے، ان حبنا اہل البیت. روز قیامت چوتھا سوال اور سب سے اہم سوال جو تم سے کیا جائے گا، محبت اہل بیت کے بارے میں سوال کیا. یہ عظیم سوال، یہ سوال عجب ہے. ساری نمازیں بے روح، سارے روزے، سارے حج، سارے زکوٰۃ کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے جب تک ان عبادتوں میں روح محبت اہل بیت نہیں ہے. جب تک ان عبادتوں میں روح محبت اہل بیت. آپ کی نماز بے روح ہے، آپ کا روزہ بے روح ہے. میں اپنی جانب سے نہیں کہہ رہا ہوں، امام معصوم سے میسر امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی ہیں. یہ ہمارے یہاں بھی کبھی کوئی سوال ہوتا ہے تو سن لیں وہ لوگ، لیکن یہ لوگ اتنی نمازیں پڑھتے ہیں، اتنا روزہ رکھتے ہیں، کچھ تو ہوگا. کیا ہوگا؟ مردوں کا کیا ہوتا ہے؟
مردوں کا کچھ ہوتا ہے؟ مردوں کا ایک ہی کام ہوتا ہے کہ جلدی ہٹا دو وگرنہ بیماری پھیلاتے. مردے کیا کرتے ہیں؟ مردے نہیں رکھے. کتنا بھی چہیتا آدمی ہو نا, اچھی شکل اچھی صورت, روح نکل گئی, لیکن لے جاؤ, جلدی لے جاؤ. کہاں لے جائیں؟ کہ اس کے اندر روح نہیں ہے. اسی طرح وہ نمازیں جو بغیر محبت اہل بیت پڑھی جاتی ہے, یہ وہی تعفن پھیلاتی ہے. اور شاید اسی کے بارے میں سرکار سید الشہداء نے فرمایا تھا وَعَلَى الْإِسْلَامِ السَّلَامِ اِذْ قَدْ بُلِيَتِ الْأُمَّةِ بِرَائِن مِثْلَ یزید. یہ اسلام جو بغیر ولایت علی کے ہے یہ اسلام نہیں ہے, یہ جنازہ ہے. ایسے اسلام کا فاتحہ پڑھ دو. اس